بڑھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کی طرف۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ جب، انتم تم، قلیل قلیل تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون ضعیف اور ناتواں سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون ڈرتے رہتے تھے، ان کہ یتخطفکم اچک لے جائیں تم کو، الناسو لوگ، فآواکم پھر اس نے تمہیں جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ اور قوت دی تمہیں، بِنَصْرِهِ اپنی مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ اور کھانے کو دیا تمہیں، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں میں سے، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تشکرون شکر کرو۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں یعنی مکہ میں قلیل تھے اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے جان و مال نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو اپنی رحمت، اپنی نعمت یاد کروا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اپنے پچھلے حالات پر غور و فکر کرو، یاد کرو اس وقت کو جب تم مکہ میں تھوڑی سی تعداد میں تھے اور ضعیف سمجھے جاتے تھے۔ اب یہاں پر آپ اپنے ذہنوں میں مکی زندگی کا ایک نقشہ کھینچیں کہ مسلمان مکی زندگی میں کس طرح سے شدائد اور خطرات کے ساتھ جی رہے تھے۔ اول تو یہ کہ جب اسلام آیا تو اہل مکہ نے اسلام کی شدید مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ان کی بھی جان کے دشمن ہو جاتے تھے اور ان کو لوگ اپنے گھروں سے نکال دیتے، ان کے ساتھ اپنے جو بھی ریلیشن شپس تھے، جو ٹرمز تھے، جو تعلقات، معاملات، تجارت، سب کچھ ختم کر کے ان کا بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے۔ اور چونکہ مکہ میں دین کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت بہت محدود تھی اور اس پر پابندی بھی لگا دیا کرتے تھے، اس کے راستے میں مشکلات بھی کھڑی کر دیا کرتے تھے، تو نتیجتاً مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے سے تھے۔ اسی بات کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ تم تعداد میں قلیل تھے، تھوڑے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ضعیف بھی تھے۔ تو جب ہم تعداد میں کم ہوتے ہیں، تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں اور مخالفین زیادہ ہوتے ہیں تو نتیجتاً ہماری جو طاقت اور قوت ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، ہم ضعیف سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ دستور ہے، روایت ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جس کے پاس مال و اسباب زیادہ ہوتا ہے وہ طاقتور تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت قریش مکہ طاقتور تھے اور مسلمان مومنین جو اس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ قلیل بھی تھے اور ضعیف بھی تھے، کمزور بھی تھے، مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی مکی زندگی کے حالات پر غور کرو۔ اس وقت مسلمانوں کو یہ خوف بھی ہوتا تھا کہ کہیں وہ قتل نہ کر دیے جائیں، مخالفین ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح اور اس طرح کے بہت سارے خوف، خطرات جو ایک عام انسان کو بھی لاحق ہوتے ہیں کسی ایسی جگہ پر رہتے ہوئے جہاں پر اس کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور آپ کی ہر چیز کے مخالف لوگ کھڑے ہوں، تو ایسے میں انسان کا ڈر جانا ایک فطری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا اور پھر فرمایا کہ مکی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک احسان کیا، تمہیں رہنے کو ٹھکانہ دیا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کیا ٹھکانہ ملا تھا مکہ کے بعد؟ مدینہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کا حکم دیا، مسلمانوں نے ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جو لوگ ضعیف تھے، قلیل تھے،
مدینہ میں پھر اس کے الٹ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ٹھکانہ بھی دیا، ان کو قوت بھی بخشی، اور ان کی تعداد میں بھی دن بدن روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مدد بھی فرمائی مسلمانوں کی۔ کس طرح سے مدد فرمائی؟ غزوہ بدر کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، اور اس بات کی تصدیق فرما دی، اس بات پر مہر ثبت کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کی مدد فرماتے رہیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ اس بات کی بھی اضافت کی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کھانے کو دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ون بائی ون اپنی نعمتوں کو، اپنی رحمتوں کا ذکر کر کے مسلمانوں کو یہ احساس اور ادراک دلایا کہ یاد کرو وہ مکی زندگی، اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیاں اور مصیبتیں، اور اس کے بعد جو مدینہ کی زندگی میں راحتیں اور قوتیں اور مدد اور نصرت میسر آئی، اور جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں میں سے کھانے کو دیا۔ اب اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب ایک مسلمان کا کیا کام ہے؟ وہ یہاں پر آخری بالکل 2 جملوں میں، 2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تنگی میں بھی، آسانی میں بھی ایک مومن مطیع اور فرما بردار کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرتا ہے، تنگی میں بھی اور راحت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت میں انہی نکات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، خطرات، مصائب، پریشانیوں اور مکی زندگی سے نکال کر مدینہ کی زندگی عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیا، نہ صرف کھانے کو دیا، وافر مقدار میں دیا۔ آج بھی آپ اگر مدینہ طیبہ کی طرف سفر کا قصد کریں تو وہاں جا کر آپ دیکھیں گے کہ اس زمین میں کھجور کے علاوہ جو پیداواریں ہوتی ہیں وہ بہت کم ہے۔ کھجور سب سے زیادہ کاشت کی جاتی ہے، زیتون کی کاشت ہوتی ہے، اس کے علاوہ بہت کم چیزیں ہیں جو کاشت کی جاتی ہیں۔ وہ کاشتکاری زمین نہیں ہے، وہ زراعت کے لیے استعمال نہیں ہوتی، لیکن آپ ان کی منڈیوں میں جا کر دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ہر قسم کے میووں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے جو آپ کو مدینہ طیبہ میں نہیں ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو مسلمانوں اور مومنوں پر ہوا کہ ان کو مکہ سے نکال کر مدینہ میں بسایا، ان کو رہنے کا ٹھکانہ دیا، اور ان کو کھانے کو روزی اور رزق دیا تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ تو ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو راحت اور سکون دے دیں تو پھر تو اس پہ یہ زیادہ لازم آ جاتا ہے کہ اب وہ بہت زیادہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت کی تفسیر و تعویل مکمل ہوئی۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔